تیسرے کلمے کی طاقت دیکھیں، ذہنی سکون کے لیے تیسرا کلمہ، نظر بد دور کرنے کے لیے تیسرا کلمہ، شیطان کو دور کرنا ہو تو تیسرا کلمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر کے معاشرے میں طرز زندگی اور بود و باش جس سرات کے ساتھ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے وہ کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں، بعض حساس قلوب اذیت میں مبتلا ہیں اور اس خواہش و سعی میں مصروف عمل ہیں کہ معاشرہ اصلاحی کاوشوں کا اثر قبول کر لے اور اسلامی طرز زندگی کو اپنائے۔ ذکر الہی دراصل قرب الہی کی خاطر اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے، یعنی زبان پر حمد و تسبیح اور تکبیر و تحلیل کے کلمات کا جاری رہنا۔ ذکر کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یاد کرے گا۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور خداداد صلاحیتوں اور قوتوں کا اعتراف کرنا اور زبان سے تعریفی کلمات کا ادا کرنا۔ ان قوتوں اور صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا اللہ کی ناشکری یعنی کفران نعمت ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ علماء کرام نے عوام الناس کے عربی سے ناواقفیت کی بنا پر ان کی سہولت اور آسانی کے لیے 6 کلموں کو مرتب کر کے نام رکھے تاکہ عوام الناس کے عقائد درست ہوں اور ان کے لیے ان کلموں کو یاد کر کے مختلف مواقع میں پڑھنا آسان ہو۔ البتہ یہ 6 کلمے مروزہ عوام میں مشہور ترتیب اور ناموں کے ساتھ قرآن و حدیث سے ایسے باقاعدہ ثابت نہیں ہیں، تاہم ان میں سے کچھ کے الفاظ احادیث مبارکہ میں مکمل طور پر موجود ہیں، جبکہ 5ویں اور 6ٹھے کلمے کے الفاظ مختلف احادیث میں متفرق طور پر موجود ہیں اور ان کے الفاظ کو احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی مختلف دعاؤں سے لیا گیا ہے۔ اس بنا پر ہر کلمہ دوسرے کلمے سے الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن ہر ایک کلمے کی دوسرے کلمے کے ساتھ ایک مناسبت ہے۔ پہلے اور دوسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اقرار اور اس کی گواہی دینا ہے جو کہ عین ایمان ہے۔ تیسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی حمد کا بیان کرنا ہے۔ چوتھے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اقرار ہے۔ 5ویں کلمے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار ہے جس کی پابندی انسان کو عمر بھر ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان گناہوں سے معصوم نہیں۔ جبکہ 6ٹھے کلمے میں کفر سے برات کا اعلان ہے، کیونکہ اقرار ایمان کے ساتھ انکار کفر بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا اور انسان کی روحانی ترقی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ذکر اللہ کی کثرت کی ترغیب میں آئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے قول و عمل سے ذکر اللہ کی ترغیب و تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ کثرت سے ذکر کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس میں ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق کثرت کر سکتا ہے۔ البتہ بعض کلمات ذکر کی فضیلت ایسی ہے کہ ان کی قلیل مقدار بھی ثواب کے بڑے ذخیرے جمع کرنے کے مترادف ہیں۔ ان میں سے بہت سے کلمات ذکر کے متعلق احادیث مبارکہ میں ان کی مقدار اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ انہیں کلمات میں سے روزانہ کے مختلف اذکار، تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود شریف کے بارے میں مختلف اعداد بھی بیان کیے گئے ہیں، اور بہت سی احادیث میں صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل، استغفار اور درود شریف کی ترغیب دی گئی ہے۔ ذیل میں ان اذکار سے متعلق احادیث کو بالترتیب ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تیسرا کلمہ معروف ہے جس کے اندر بنیادی طور پر تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہیں، اسے احادیث مبارکہ میں الباقیات الصالحات ہمیشہ رہنے والا نیک اعمال قرار دیا گیا۔ چنانچہ معجم صغیر الطبرانی میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی دشمن کے حملے سے جو درپیش ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو اور وہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمے ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے یا آگے بڑھانے والے ہیں کہ پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے ہیں کہ سفارش کریں اور نجات دلانے والے ہیں، اور یہی باقیات صالحات ہیں۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ مجھے کچھ ایسا سکھا دیں جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دن میں 30 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا ایسا صدقہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ مذکورہ بالا احادیث میں جو کلمات مذکور ہیں، بنیادی طور پر یہ کلمات تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تہلیل لا الہ الا اللہ پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے متعلق احادیث مبارکہ میں صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو جنت کا خزانہ قرار دے کر اس کے ذکر کی کثرت کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے، جو کہ حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے، وہ 100 حج کرنے والے کی مانند ہے۔ جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 مجاہدوں کو گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی انہیں سواری دی، یا فرمایا وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور جس نے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو اس دن اس سے اچھا عمل کسی نے نہیں کیا۔ البتہ وہ شخص جو یہ کلمات اسی طرح کہے یا اس سے زائد بار کہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا آپ کو ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تہلیل اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ نیز حدیث مبارک میں آئے ہوئے کلمات الباقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، لہٰذا اگر 100 مرتبہ الباقیات الصالحات کو پڑھ لیا جائے تو مذکورہ بالا احادیث کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا اور ان کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور انہیں کلمات الباقیات الصالحات کو ہمارے برصغیر کے بزرگوں نے تیسرے کلمے کا عنوان دے کر سکھایا ہے۔ چنانچہ بزرگان دین کی طرف سے تیسرے کلمے کی صبح و شام 100 مرتبہ کی تسبیح پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ ان مذکورہ بالا احادیث مبارکہ سے ماخوذ ہے۔ تیسرے کلمے کے کرشمات، میں سفر کے لیے ٹرین میں چڑھا اور ایک جگہ بیٹھ گیا، وہاں پر کافی لوگ بیٹھے تھے، میں تسبیح نکال کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، میں اصل میں ایک ایسا ذکر کر رہا ہوں جس کے یہ فائدے ہیں، جو اس کو سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھ لے اور پڑھنے میں 3-4 منٹ لگتے ہیں، جنت میں اللہ 100 ایسے درخت لگا دے جس کے نیچے عربی نسل کا سفید تیز رفتار گھوڑا 1 مہینہ بھی ایک درخت کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے تو درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایسے اللہ 100 درخت لگائے گا۔ میں نے کہا، اس کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ جو الحمدللہ اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو، 7 آسمان 7 زمینیں، ان ساری چیزوں کو جمع کرے تو یہ رائی کے ذرے کے برابر قیامت کے دن جو ترازو پڑا ہوگا جس میں نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، اس ترازو میں اگر
یہ ذکر رکھ دیا جائے تو وہ ترازو اتنا بڑا ہوگا کہ یہ کائنات رائی کے دانے کے برابر ہوگی۔ میں وہ پڑھ رہا ہوں جس کو ایک دفعہ پڑھیں تو آدھا ترازو بھر جائے، ایسے میں 100 دفعہ پڑھ رہا ہوں، اور 100 دفعہ پڑھنے سے کیسے ترازو ہوں گے۔ سبحان اللہ پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ 100 دفعہ پڑھنے سے زمین و آسمان کا جتنا خالی ہے سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر میں نے اللہ اکبر نہیں بتایا، میں نے کہا میں ایسا وظیفہ پڑھ رہا ہوں جس کو چند منٹ لگتے ہیں لیکن پڑھنے والے کو وہ نور ملتا ہے کہ قیامت کے دن سارا جہان اندھیرے میں ہوگا، اس کے پاس نور ہوگا اور یہ تقسیم کرے گا، اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ عرش کا سایہ دے گا، اور سارا جہان دھوپ میں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور اللہ کا جلال ہوگا، اور کوئی وارث نہیں ہوگا سوائے مدینے صلی اللہ علیہ وسلم والے کے، اور یہ وہ ذکر ہے جس میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے سارے غم، ہم، فکریں، دردیں، سوز، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، تکلیفیں، جادو، بندشیں، اولاد کے مسئلے، گھر کے مسئلے، رزق کے مسئلے، صحت کے مسئلے، نوکری کے مسئلے، تجارت کے مسئلے، زندگی کی ناکامیاں، مشکلات، یہ سارے مسائل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور باقی 99 جو فائدے ہیں اللہ نے اٹھا لپیٹ کر رکھ دیے ہیں۔ کیوں؟ یہ دنیا چھوٹی، اس کی بقا چھوٹی، اس کی مشکل چھوٹی، اس کے مسئلے تھوڑے، دنیا تھوڑی، اس کے غم تھوڑے، دنیا تھوڑی، اس کی خوشیاں تھوڑی، آخرت بڑی، اس کی مشکلات بڑی، آخرت بڑی، اس کی خوشیاں بڑی۔ اب جب میں نے انہیں فائدے بتائے کہنے لگے کہ کمال ہے، آپ نے تو بڑے اچھے انداز میں فائدے بتائے ہیں۔ ناظرین اب جانیے تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرا کلمہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا گیا، چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا، اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یاد رہے جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یاد رہے اب فرشتوں کے پاس 3 کلمے تھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ فرشتے یہ 3 کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دنبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، پھر جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا۔ ناظرین ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا کلمے کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ کیسے کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین محترم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین جب فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں بنا دیا اور ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔